اسی طریقے سے لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ کبھی پھر فرصت میں اس مضمون پہ بات ہوگی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 8 چیزیں جس سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، اگر یہ محبتیں بھی اللہ و رسول کی محبت پہ غالب آ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب انتظار کرو اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا کوئی عذاب آ جائے آسمان سے یا زمین سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا، ایسے فاسقوں سے اللہ محبت بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایمان کے درستگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے پہلی چیز نبی سے محبت ہو، لیکن وہ محبت اللہ کے لیے ہو، ڈائریکٹ سوائے صرف بحیثیت انسان نبی سے محبت نہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگوں کو یہ بھی آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو محب رسول کہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے سال میں ایک مرتبہ عید میلاد کے نام پر، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو محب رسول نہیں بلکہ عاشق رسول لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کی مار ہے، کیونکہ پورا قرآن اور پوری احادیث کھولیے، کہیں پر عاشق رسول کا جملہ لفظ نہیں ملتا۔ عشق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن انہیں کو کہو جاؤ اپنے اماں کو کہو میں تمہارا عاشق ہوں تو کوئی کہے گا؟ اپنے باپ کو کہو میں تمہارا عاشق ہوں تم ہمارے معشوق ہو تو کوئی کہے گا؟ اگر کوئی کہنے کے لیے تیار بھی ہوا تو ماں یا باپ عقل مند ہوں گے تو منہ پہ جوتا لے کے مارے۔ کوئی اپنی بہن کو کہے، کوئی اپنی بیٹی کو کہے میں تمہارا عاشق ہوں، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ کوئی اپنے دوست سے کہے تو میں تیرا عاشق تو ہمارا معشوق، کوئی نہیں پسند کرے گا، مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ تو جو جملہ ہم اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے کہنا گوارا نہیں کرتے، نبی کی ذات کے لیے کیسے کہنا گوارا کریں گے؟ کیونکہ یہ جملہ ناجائز تعلقات کے لیے بولا جاتا ہے، حرام کام کے لیے، یعنی کسی کا عشق مشق کا چکر ہو گیا، بنا نکاح کے دونوں مل لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاشق اور معشوق۔ تو گویا جو ان کی محبت ہے عاشق، جو لکھتے ہیں شرعی حساب سے ان کی محبت نہیں ہے بلکہ وہی محبت ہے جو ابو طالب کی محبت تھی، اور یہ محبت ثابت کرنے کے لیے صرف زندگی میں ایک سال میں ایک مرتبہ ان کو عید میلاد کرنا پڑتا ہے۔ تو جو محبت کا لفظ ہے انہیں کو نصیب ہوگا جو حقیقت میں اللہ و رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے جوش میں آئے اور کہا اے نبی علیہ السلام، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے ماں سے زیادہ، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی۔ آپ نے کہا اے عمر تمہاری محبت مکمل نہیں ہے، تمہاری محبت ناقص ہے، صحیح نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے؟ کہا جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک عزیز محبوب پیار نہ بن جاؤ عمر تمہاری محبت تمہارا ایمان مکمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھائے، مسکراتے ہو،
کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جان سے بھی زیادہ آپ محبوب عزیز پیارے بن گئے. آپ نے فرمایا الآن اے عمر اب تمہاری محبت تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اور صرف اپنی جان نہیں، انسان کے نزدیک اپنی جان محبوب ہوتی ہے، اس جان سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہو والناس اجمعین، نبی نے فرمایا کائنات میں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں جب تک اس وقت تک تمہارا ایمان نامکمل، ناقص اور ادھورا ہے. اور ہم جب محبت کریں گے ہر چیز سے بڑھ کر تو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. آج ضرورت کن کو پڑتی ہے؟ جن لوگوں کو طریقہ پسند آیا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا. یہ کون سا مہینہ ہے؟ صفر کا مہینہ ہے، یعنی فروری کا مہینہ. فروری کی آج کون سی تاریخ ہے؟ عربی تاریخ یاد نہیں ہوگی لیکن فروری کی تاریخ سب کو یاد ہوگی، خاص طور پر 14 فروری. آج کون سا دن ہے؟ یوم عاشقہ، ویلنٹائن ڈے، عید الحب. یہ دن ہے. یہ کیسا دن ہے؟ کس کی خوشی ہے؟ کیوں یہ آیا؟ کہاں سے آیا؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو آج سے 1700 سال پہلے 1700 سال پہلے عیسائی لوگ اپنی ایک دیوی کے نام پر اس دن عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. 14 فروری کو وہ کون سی دیوی تھی؟ یونو. اس کو سمجھا جاتا تھا یہ دیوی عورتوں کے اور عورتوں کی شادی کے کام کرانے کا یہ کام کرتی ہے، اس لیے اس کی 14 فروری کو پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی. یہ کام 3 صدی تک چلتا رہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے کئی سو سال بعد شروع ہوا اور پھر چلتا رہا. 3ری صدی میں بادشاہ جو ایران کا تھا، روم کا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا فلاں جگہ فلاں ملک سے جنگ کرنا ہے، آؤ لشکر میں جمع کیا. بہت کوشش کیا، بہت اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا. تو پتا کیا چلا؟ لوگوں کو اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے گھر بار سے بڑی محبت ہے، اس لیے جنگ کے لیے لشکر میں حاضر نہیں ہو رہے. تو اس نے سب کو زبردستی لشکر میں آنے کا حکم دیا اور شادی اگر کوئی کرتا تو اس کو مار دوں گا یہ اعلان کر دیا. لیکن ایک پادری ایسا تھا جو اپنی عبادت گاہ میں چپکے چپکے شادیاں کراتا تھا. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس کو جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈال دیا سولی کا حکم دیا. کچھ دن ابھی باقی تھے سولی دینے میں کہ جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اس کو، دونوں عشق مشق کرنے لگے. یوم عاشقہ کی تاریخ کیا ہے میرے لیے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں خاص کر جو کالج میں پڑھتے ہیں اس گناہ کے اندر ملوث ہیں جس کو قرآن اور حدیث نے کفر شرک حرام قرار دیا ہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اب جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، شادی نہ ہو سکی، اس کو سولی دی گئی. اب اس کے بعد سے وہ یونو جو عورتوں اور شادیوں کی جو دیوی تھی لوگ اس کو چھوڑ کر یہ جو اس کا نام تھا اس کے نام بھی یوم عاشقہ منانے لگی. اس دن اب میاں بیوی اپنی محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے جو ناجائز رشتہ چل رہا ہے دوسرے ایک دوسرے کو کاٹ دیں. اس طریقے سے یہ رسم چلی اور آج ہندوستان میں آج کے دن زور شور کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ منائی جاتی ہے. اگر ہم اس کے پس پردہ نظر ڈالیں تو اللہ کی قسم کسی بھی حساب سے اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہودی نصرانی بنتے ہیں یا کہ ایسے
ہے، اور ایسی چیزوں سے آج مسلمان متاثر ہوئے اور نبی کی محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے ربیع الاول کا ایک مہینہ متعین کیا ہے کہ ہم بھی اپنے رہنما کی اس طریقے سے عید میلاد منا کر خوشی کا اظہار کریں گے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، یعنی اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کی ہر ادا سے، ہر فرمان سے، ہر عمل سے، ہر کردار سے، ہر گفتار سے، ہر طریقے سے ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے محبت کی علامت، یہ ہے محبت کی نشانی۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک درزی خیاط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کھانے کی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے، گوشت وغیرہ کم تھا، گوشت وغیرہ کم تھا، تو اس لیے پانی زیادہ بڑھا دیے، اس کے اندر کدو بھی کاٹ کر ڈال دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کے کٹورے میں اپنے ہاتھ کو پھرا رہے، بڑی چاہت کے ساتھ کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کٹورے پیالے سے جب اپنے ہاتھ کو نبی نے نکالا تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کدو کا ٹکڑا ہے، اور نبی اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد ہماری نظر پڑی کہ بڑے ذوق اور شوق سے مزہ لے کر لذت لے کر اس کو کھا رہے ہیں، تو ہم نے یقین کر لیا کہ غذاؤں میں نبی علیہ السلام کو کدو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے ہم نے اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب غذا کدو کو بنا لیا، کیونکہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی چاہت جو ہے کدو ہے۔ گویا اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی ہر چاہت جو ہے ہمارے لیے چاہت بن جانا چاہیے۔ اب اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کے فرمان سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے، اور اس چیز کے ضمن میں آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ملاٹے، بڑے بڑے مولوی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا چھوٹا مولوی ہو، بڑا سا بڑا مولوی ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، جب اسٹیج پہ آتا ہے، ممبر پہ آتا ہے، کرسی پہ آتا ہے، مائک کے سامنے آتا ہے تو قرآن بولتا ہے، یہ حدیث رسول ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء کہاں کی بیٹھے سوتے رہتے، جب ان کا نمبر آئے گا آ کے تقریر کر کے چلے جائیں گے، نہ پہلے کسی کو سنے نہ بعد میں کسی سے۔ تو گویا ان کو رسول سے محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو اللہ کے قسم کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی کہے تو ذوق شوق سے آ کے اسٹیج پہ سننا چاہیے۔ سنانے آتا، سننے نہیں آتا، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے ہم جیسے مولویوں کے بارے میں کہ جن کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے اس پہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے ہم نے اپنے نزدیک سب سے محبوب غذا اگر کسی کو بنایا ہے تو کدو کو بنا لیا، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی چاہت کدو سے ہے۔ تو خیر سب سے پہلی چیز محبت رسول نجات کے لیے، اور پھر اسی کی دوسری کڑی جو ہے اطاعت رسول۔ یہ محبت کی علامت میں سے، محبت کے تقاضے میں سے سب سے اہم تقاضا ہے اطاعت رسول۔ ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
نہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہ ہو، پیروی کس کی ہو، فرما برداری کس کی ہو، اطاعت کس کی ہو، جس کے بارے میں رب کہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی رب کی اطاعت کر لی۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ احکام کو بجا لانا۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا گورنر بنایا۔ جمعرات کی شام تھی، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے فرمایا تم ان کے امیر، ان کے گورنر یہ لشکر لے کے نکل جاؤ۔ لشکر کو امیر صاحب نے بھیجا دیا اور خود ٹھہر گئے، کہا تم جاؤ، کل شام تک فلاں فلاں جگہ میں آ کر تم سے مل لوں گا۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ چاہت کیا تھی میرے بھائی، غور کرنے کی بات ہے، چاہت کیا تھی؟ اور ظاہر بات ہے اللہ کی قسم، کائنات کے سارے مولوی، سارے محدث، سارے فقیہ، سارے ائمہ، سارے مجتہدین مل کر ایک طرف ہو جائیں، صحابہ اکرام کے علم تک، بزرگی تک، مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کیا، غور کیا، اور کسی غلط چیز کے بارے میں نہیں، اچھی سوچ تھی، اچھا اجتہاد تھا، اچھی فکر تھی۔ فکر کیا؟ لشکر کیوں بھیجائے؟ آپ نے یہ سوچا کل جمعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ سن لوں گا۔ آپ خطبے میں نہ جانے قرآن کی کون کون سی آیت پڑھتے ہیں، کون کون سا فرمان، کون کون سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ نبی کے پیچھے جب ہم خطبہ سنیں گے تو بہت ساری قرآن کی حدیث، قرآن اور حدیث معلوم ہو جائے گے، دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ سوچیے تھی، اور کائنات کے سب سے بڑے امام کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں گا اور زیادہ ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے قسم سوچے ہی، صحابی رسول ہیں، جمعہ کی نماز پڑھے، خطبہ سنے، جلدی نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ڈرا، آگے ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے، کیا بات ہے نبی علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ہم نے تو کل تمہیں کہا تھا کہ لشکر کو لے کر نکل جاؤ، لیکن تم گئے نہیں دکھ رہے ہو۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی اور مطلب نہیں تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ کہا کیا مطلب، کیا وجہ تھی جو شام کو میرا حکم پا کر تم نہ نکلے لشکر کو لے کر؟ کہا نبی سب کو بھیجا دیا،